صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے، واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، تو وہ یہ فورس ہی کرتے تھے ابھی تو کیسرو کسرا کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہیں، تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ بنوانا تھا نا، کہ آپ کے جانے کے بعد فتوحات کروانی تھی تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے. اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں، نبی علیہ السلام کی تو دعوت کا کلائمیکس حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر عثمان و علی کے دور میں جا کے ہوا ہے، جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں، تب بھی اللہ کے پیچھے سپورٹ تھی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اس کو دین کو غالب کرنا تھا. تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو سب کے نصیب میں ہے، اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دی ہے. اور پھر باہر نکلے، حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے بات نہیں سنی تو حضرت بکر ممبر کی طرف چڑھے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ حضرت بکر کا ریگارڈ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے، حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گرد لگا تھا شفٹ ہو گیا. تو انہوں نے حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کان یعبد محمدا فان محمد قد مات. سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا حضرت بکر نے جملہ بولتے ہوئے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کو موت آ گئی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں. کیا توحید کی تعلیمات ہیں. حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، توحید بیان ہو رہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیوں؟ سر پہلے نہیں انسانیت نے رسک لیا. دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ. نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا. ایسے تربیت یافتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے. پھر آیت بھی پڑھی، صرف فرضی جملہ نہیں بولا. آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا، حضرت بکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا. کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. سر وارفتگی، دیوانگی، عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی. صحابہ ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیتے. ایسا نہیں ہوا. وہ تعلیمات کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے تھے. تو پھر انہوں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے تمہارے مخالفین کو. پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت تھی.